अस्सलाम वालेकुम डियर नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट ज़फ़र अब्बास नकवी। प्रोग्राम JIT में जजमेंट ऑन एंड इन्वेस्टिगेशन ट्यूटोरियल्स। इन ट्यूटोरियल्स में हम आपको चंद तफसीलात बताते हैं जो कि आपके बहुत काम आने वाली हैं, ख़ास तौर पे जराइम से बचाव के हवाले से और हादसात से बचाव के हवाले से। हमने पिछले दिनों सड़क पार करने के हवाले से एक एपिसोड की थी, बहुत ही पसंद की गई है और ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया है, बहुत ज़्यादा कमेंट्स आए हैं कमेंट बॉक्स में। आज बहुत ही दिलचस्प टॉपिक आपको रिले करेंगे, आपको बताएंगे, आपको तफसीलात से आगाह करेंगे कि मुलाजमीन पर आपने अंधा एतमाद किस तरह नहीं करना और अंधे एतमाद की क्या क्या नुकसानात, नताइज और अवाक़िब और रेमिफिकेशंस हो सकते हैं। अंधा एतमाद आपने मुलाजमीन पर, अपने घरेलू मुलाजमीन पर, बैंक के मुलाजमीन पर, अपने गार्ड पर और इसके अलावा फैक्ट्री में, दुकान पर, शॉप पर आपने इन पर एतमाद नहीं करना। किस तरीके से आपने अंधा एतमाद नहीं करना, ये हम तफसीलात आपको इस एपिसोड में बताएंगे। इन पर बेजा एतमाद हरगज़ नहीं करना। अपना कीमती सामान खसूसन ज़ेवरात अपने हाथ से संभालने हैं। लेडीज़ अक्सर कह देती हैं ये जी वह फ़लाँ जगह पे रखा हो, थोड़ा सा सामान है, फ़लाँ दराज में रखा हो, फ़लाँ अलमारी में रखा हो, फ़लाँ लॉकर में रखा हो, फ़लाँ जगह में रखा हो। ये चीज़ आपने उनसे नहीं करवानी। आपने अज़ खुद राजदारी बरकरार रखते हुए, अच्छे तरीके से कैमोफ्लाज करते हुए, छुपा कर आपने अपनी चीज़ें संभालनी हैं और बाकियात अपनी चीज़ों को आपने संभाल कर रखना है, लॉक एंड की में रखना है। अंडर लॉक एंड की करते हुए आपने इनको महफूज बनाना है। ये नहीं कि आपको पता ही ना चले कि हमारी चीज़ें कहाँ पे मौजूद हैं और किस किस तरीके से वो सेफ़ हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। और मुलाजमीन के हाथ में आप दिए रखें और ख़ुसूसन ज़ेवरात अपने हाथ से खुद संभालने हैं। इनको आपने भनक तक नहीं पड़ने देनी कि ये चीज़ें यहाँ पर पड़ी हैं। और आम तौर पे ज़ेवरात को घरों में रखने की बजाय बैंक लॉकर का इस्तेमाल करें। अपनी फैमिली के, जॉइंट फैमिली के अपने तमाम ज़ेवरात एक जगह पर रखें और इस मामले में आप अंधाधुंध एतमाद मुलाजमीन पर हरगज़ ना करें। ख़वातीन, नौकरानियों वगैरह से आपने अकेले में, ख़ास तौर पे बुज़ुर्गों ने दबवाने से परहेज़ करना है, क्योंकि ये ख़वातीन लोग, ये ऐसे लोग होते हैं, ख़वातीन को, घरेलू ख़वातीन को, बुज़ुर्गों को दबाने के दौरान सुलाने में माहिर होते हैं। दबाते दबाते इस तरीके से सुलाते हैं कि बाद अज़ां तमाम घर का सफाया करके चले जाते हैं। और इस हवाले से आपने इनसे दबवाने में, अकेले में परहेज़ करना है। अगर आप दबवाना चाहते हैं तो अपने बच्चों के सामने उनको बताकर दबवाएं कि हम इनसे दबवाने लगे हैं। अगर हम सो जाएं तो घर का ख्याल आपने रखना है। इस हवाले से आप विजिलेंट रहेंगे। एक से ज़्यादा अगर नौकरानियाँ इकट्ठी घर आएँ तो आपको मसरूफ़ करके दूसरी खातून वारदात कर सकती है। इस मामले में आपने विजिलेंट रहना है और अपने दिमाग के खानों को खोल के रखना है और अपने आप को हवास में कायम रखना है। मुलाजमीन के पास गैर मामूली अशिया अगर आपको नज़र आ जाएँ, मसलन असलहा है, चाकू है, मनशियात है, पेचकस है, छुरी है, रस्सी है, कस्सी है, कुल्हाड़ी है, सब्बल है, दीगर आलात हैं जो आपके घर में वो लाए हैं, जैसे शीशी वगैरह है, बोतल वगैरह है और बोतल में कोई मेडिसिन वगैरह है, इस मामले में आप विजिलेंट रहेंगे। ख़ास तौर पे जहर दिए जाने के हवाले से, वारदात किए जाने के हवाले से, नकब ज़नी के आलात के हवाले से आपने विजिलेंट रहना है कि ये इनके पास ये चीज़ें क्यों हैं, कैसे हैं और किस मकसद के लिए लाई गई हैं। और हो सके तो इनकी फ़ोटोग्राफ भी आप बना सकते हैं। इनका फौरी नोटिस में लेकर, नोटिस में रख के इनको, और आपने इनके अज़ाइम से आगाह रहना है। चंद दिन या चंद हफ्ते पहले बहुत बेहतर काम करके आपका एतमाद जीतने वाले नौकरों से आपने खसूसी तौर पर एहतियात करनी है और मोहतात रहना है। चंद नौकर, चंद मुलाजमीन, मुलाजमाएँ, नौकरानियाँ ये चंद इब्तदाई दिनों में बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको इत्मीनान दिलाती हैं, आपको एतमाद दिलाती हैं, आपको मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करती हैं, जिसके ज़रिए आप समझते हैं कि इससे अच्छी नौकरानी ज़िंदगी में नहीं मिल सकती। लेकिन वही नौकरानियाँ ज़्यादा बेहतर तरीके से काम करने वाली, भाग भाग के आपका काम करने वाली, तो एकदम से ऐसा झटका देती हैं कि आपको समझ चल जाती है कि हमारे साथ ये धोखा और वारदात हो चुकी है। इस मामले में इनसे खसूसी तौर पर मोहतात रहना है कि आपने देखना है कि ये पहले ही थकी हारी आती हैं, देखें इधर घर में आकर, हमारे घर में आकर ऐसा क्या इसको नज़र आ रहा है कि इतना तेज़ी से काम कर रही है। इस मामले में आपने खसूसन ख़वातीन ने बहुत ज़्यादा मोहतात करनी है। अकेला घर पुराने से पुराने मुलाजिम के हरगज़ हवाले ना करके दूर मत जाएँ। कोशिश करें कि 2 मुलाजमीन हों और 2 मुलाजमीन घर में रहें। अगर नहीं तो बेशक भले इसको खाली छोड़ दें और रात के वक्त अपने किसी रिश्तेदार, अजीज़, करीबी दोस्त को यहाँ पे सोने पर आवादा करें और उसकी ज़ेर सरकर्दगी, ज़ेर ज़िम्मेदारी आपने अपना मकान छोड़ कर जाना है। पुराने से पुराने मुलाजम पर भी आपने एतमाद नहीं करना। बैरून इलाका से
کیونکہ وہ لوگ ایسا کر سکتے ہیں کہ بیرون دور دراز علاقہ سے کوئی جرائم پیشہ لوگوں کو بلا سکتے ہیں اور ان کے ذریعے واردات کروا سکتے ہیں. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. گھر میں مرد، عورت یا یا بزرگ یا خاتون اگر اکیلی ہو تو ملازم کو دفتر یا گھر سے باہر جانے سے پہلے آپ نے دفتر سے واپس آنے کے بعد بلوا کر اپنے نگرانی میں کام کروائیں. اکیلی بزرگ، اکیلی خواتین، اکیلے بچوں کے ساتھ آپ ملازمین کے حوالے گھر ہرگز نہ کر کے جائیں. کوشش کریں کہ اپنی نظر کے سامنے رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ان کے اوپر رکھ کر ویجیلنس کے نیچے انڈر یور کائنڈ ویجل یہ لوگ کام کریں تو بہت بہتر ہوگا. اگر کام کرنے والی خواتین 2 ہیں تو ہر ایک پر نظر نہیں رکھی جا سکتی، تو چوکنا رہ کر آپ گھر کا کام کرائیں یا ایک وقت میں ایک نوکرانی سے کام چلا لیں. 2 نوکرانیاں، ایک کو آپ کو کسی جگہ الجھائے گی، باتوں میں الجھائے گی، کام میں الجھائے گی، کس کا آپ خیال رکھیں گے. تو اس حوالے سے بھی آپ نے ویجیلنٹ رہنا ہے. اور کمروں میں خاص طور پہ جن جگہوں پہ آپ نے کچھ ایسی اشیاء رکھی ہوئی ہیں، قیمتی اشیاء ہیں، تو ان میں آپ صفائی ان کے ذریعے نہ کروائیں اور ان جگہوں پر آپ ان کی ویجل بھی تھوڑی سی نارمل رکھیں. یہ نہ ہو کہ آپ اتنی ویجل کریں کہ ان کو سمجھ چل جائے کہ اس کمرے میں کچھ نہ کچھ رکھا گیا ہے، یا اس کمرے میں آپ نے لاکر میں، اس بیڈ کے نیچے، بیڈ کے گدے کے نیچے، سرہانے میں، واٹ ایور پلیس یو چوز، تو یہاں پہ کچھ چیز ایسی رکھی گی جس کی اتنی پردہ داری اور اتنا خیال رکھا جا رہا ہے. اس حوالے سے بھی آپ نے ویجیلنس رہنا کہ اوور آپ نے ویجیلنس نہیں دکھانی. گھر سے چوری چھپے اشیاء یا شے خرد و جوش لے جانے کے سلسلے کو آپ نے مجھ سے پوچھے بنا کچھ نہیں لے کر جانا کی آپ نے گردان کرنی ہے، اور آپ نے ان کو بتا دینا ہے کہ مجھ سے پوچھے بنا کوئی چیز نہیں جائے گی. آپ نے ایک اصول طے کر دینا ہے کہ مجھ سے پوچھے بنا کوئی چیز بھی آپ گھر کی ادھر ادھر نہیں کریں گے. تو اس طرح اصول وضع کر کے اور مرکزی گیٹ پر تلاشی کے نظام کو بہتر کر کے آپ عمل درآمد کر کے اس کو ختم کیا جا سکتا ہے ملازمین کے جرائم کو. ملازمین پر ضرورت سے زیادہ نوازشات کر کے انہیں سر پر مت چڑھائیں. یہ بھی بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. انہیں کبھی کبھی ایکسٹرا کام کہہ کر آزماتے رہیں. ان کے بچوں کو لے پالک بنانے کی بجائے کسی رشتہ دار کے بچے کو لے پالک لے لیں. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ملازمین کے بچوں کو آپ لے پالک لیں گے تو آپ کی وفات کے بعد یا آپ کی بیماری کے بعد نہ تو یہ سنبھالیں گے آپ کو، نہ ہی آپ کے رشتہ دار سنبھالیں گے. یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے. لے پالک لینے کے لیے آپ کو اپنے رشتہ داروں کے بچے بہت بہتر رہ سکتے ہیں، اور اپنی ہی زندگی میں ان کو کلیئر کر دیں کہ ان کے لیے کیا کیا آپ نے چھوڑا ہے، ترکہ کیا ہوگا، کون کون سی اشیاء آپ کی یا آپ کی محنت کی کمائی ہے یا آپ نے محنت سے چھوڑی ہے، ترکہ چھوڑا ہے، وراثت چھوڑی ہے، تو اس کو آپ کس طریقے سے ڈیوائیڈ کرنا چاہیں گے. یہ آپ اپنی زندگی میں کر دیں تو بہت بہتر ہو جائے گا. ملازمین کے باہم یا کسی دیگر لڑائی جھگڑے پر حد سے زیادہ ان کی سپورٹ کرتے کرتے خود ہی لڑائی میں نہ گھسیٹے جائیں. ملازمین تو جلد صلح کر لیں گے اور آپ صلح نہیں کر سکتے. آپ کا پیچا جب پڑ گیا کسی کے ساتھ تو پھر آپ ریٹریٹ نہیں کر سکتے، آپ واپس نہیں آ سکتے، آپ نے آگے ہی جانا ہے. ملازمین کی خاطر لڑائی جھگڑا کرنے کے لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ کم سے کم ان کی خاطر لڑائی جھگڑا کریں. انہوں نے صلح کر لینی ہے. انہوں نے ایک وقت آنا ہے کہ مخالف فریق کے ساتھ بیٹھ کر گلچھرے اڑا رہے ہونا ہے، اور اس کے علاوہ مخالف فریق کے ساتھ مل کر انہوں نے چائے پی رہی ہونا ہے اور آپ کے خلاف ہی سازش کرتے نظر آنا ہے. تو اس لیے ان کے لڑائی جھگڑے میں مت کودیں اور ان کی لڑائی جھگڑے میں کوشش کریں کہ ایمیکیبلی مسائل حل ہو جائیں اور آپ بہتر سے بہتر حل نکال کر ان کو اور خود کو کسی مزید پریشانی سے بچا لیں. سوتے وقت یا رات کے وقت اپنی جائے قیام کو علیحدہ رکھیں. اندر سے اسے مضبوطی سے لاک بھی کر لیں. ہر دروازہ کی مضبوطی کے ساتھ ساتھ اس میں باہر دیکھنے والی دوربین لازمی لگوائیں. کمروں میں ہر دروازہ میں اگر اندر کی سائڈ سے دوربین لگی ہو تو بہت بہتر ہے، تاکہ پتہ ہو کہ باہر کون آ کے آپ کو دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے یا آپ کے باہر کون سی شخصیات جمع ہیں. اس حوالے سے رات کو اور وقت بے گاہ کو ملازم کے کہنے پر دروازہ آپ نے ہرگز نہیں کھولنا. کوشش کریں کہ رات کے اوقات اور بے جا اور بے گاہ اوقات کے دوران آپ ملازم سے کم مدد طلب کریں. پریفر کریں، ترجیح دیں کہ اپنے ہی رشتہ داروں، اپنے عزیز و اقارب کو رات کے اوقات میں آپ برائے امداد طلب کریں. ملازم کو گھر کی چابی ایک لمحے کے لیے نہ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ملازم کو آپ نے چابی پکڑائی نہیں، اس نے متبادل چابی بنائی نہیں. تو یہ یاد رکھنا ہے آپ نے اپنے گھر کی چابی انڈر یور کنٹرول، کمانڈ اینڈ کنٹرول، اپنے پرس میں، اپنے لاکر میں، اپنے پرس کے ساتھ، اپنی جیب میں اور اپنے ہینڈ میں آپ نے ہولڈ کرنی ہے. چابی کو ملازم کو نہیں دینا کہ جاؤ تالا کھول لو، جاؤ یہ کر لو، جاؤ آپ گیٹ کھول دو. یہ کام نہیں کرنا. آپ خود اس بات کو انشور کریں کہ آپ کے اپنے ذریعے یہ سارا کام سر انجام پائے تو بہت بہتر ہے.
نہ ہی باہر گیٹ کھولنے کے لیے اسے طلب کریں۔ نیز اپنی تمام چابیاں آپ نے خفیہ جگہ پر رکھنی ہیں، ایک جگہ بنانی ہے یا 2 جگہ بنانی ہیں، اس سے زیادہ آپ نے جگہ نہیں بنانی، لیکن خفیہ جگہ ہوگی جس کا صرف آپ کو یا آپ کے بہت قریبی عزیز و اقارب کو پتہ ہوگا، تاکہ آپ اپنی چابیوں کو کہیں گم نہ کر بیٹھیں اور کسی غلط جگہ پہ کسی کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ ناظرین، آج کا ایپیسوڈ آپ کو کیسا لگا؟ آپ کو ملازمین کے جرائم کے متعلق جو ہم نے ایپیسوڈز کر رہے ہیں ان کے متعلق آپ تفصیلات سے ہمیں آگاہ کیجیے گا، اور اگر آپ کو ہمارا چینل، ہماری پریزنٹیشن، ہماری ریسرچ پسند آئی ہو تو پلیز آپ ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے گا، اس کو لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا اور کامنٹ باکس میں کامنٹس ڈالیے گا۔ اگر آپ کے پاس اپنا کوئی پرسنل واقعہ یا آپ کے پاس اپنی کوئی ذاتی کیپیسٹی میں تفتیش وغیرہ یا آپ کے نالج میں کوئی ایسی چیز آئی ہو جس میں ہماری آپ مدد کر سکتے ہو، سپلیمنٹ کر سکتے ہو ہماری JIT کو، تو آپ پلیز ہمیں کامنٹ باکس میں کامنٹس ڈالیے گا۔ اس کے علاوہ اگلی ایپیسوڈ دیکھنے کے لیے کہ ٹیون ان رہیے گا۔ نارکوٹکس کے خلاف جنگ میں آپ شامل ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو گڑی شاہو میں ڈرگ ڈیمانڈ ریڈکشن ٹریننگ ایڈوائزری ہب کام کر رہی ہے۔ سید محسن گیلانی، سید ذوالفقار گیلانی ان کے ساتھ، اور ہمارے ساتھ آپ جوائن ہینڈز کر سکتے ہیں۔ ہماری NGO بہت ہی بہتر کام کر رہی ہے 45 ایئر سے، اور کئی ایوارڈز جیت چکی ہے، اپنے نام کر چکی ہے۔ سید ذوالفقار گیلانی کی خدمات ملک بھر میں جانی جاتی ہیں۔ تو امید ہے کہ آج کا ایپیسوڈ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔